أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر: شیطانی راہوں پر مت چلو، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم، لطف و رحم نہ ہوتا تو اس وقت کوئی اور ہی بات ہو جاتی، مگر اس نے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لی، پاک ہونے والوں کو بذریعہ حد شرع کے پاک کر دیا۔ شیطانی طریقوں پر، شیطانی راہوں میں نہ چلو، اس کی باتیں نہ مانو، اور تو برائی کا، بدی کا، بدکاری کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بس تمہیں اس کی باتیں ماننے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے عمل سے بچنا چاہیے، اس کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہر نافرمانی میں قدم شیطان کی پیروی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے فلاں چیز کھانے کی قسم کھا لی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور اسے کھا لو۔ ایک شخص نے حضرت شعبی رحمۃ اللہ سے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطانی حرکت ہے، ایسا نہ کرو، اس کے بدلے ایک بھیڑ ذبح کر دو۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ وہ بگڑ کر کہنے لگی کہ ایک دن وہ یہودیہ ہے اور ایک دن نصرانیہ ہے، اور اس کے تمام غلام آزاد ہیں اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ میں نے آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی حرکت ہے۔ زینب بنت ام سلمہ جو اس وقت سب سے زیادہ دینی سمجھ رکھنے والی عورت تھی، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا، اور عاصم بن عمر کی بیوی نے بھی یہی بتایا۔ پھر فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے ایک بھی اپنے آپ کو شرک و کفر، برائی اور بدی سے نہ بچا سکتا۔ یہ رب کا احسان ہے کہ وہ تمہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر تم پر مہربانی سے رجوع کرتا ہے اور تمہیں پاک صاف بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور جسے چاہے ہلاکت کے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سننے والا، ان کے احوال کو جاننے والا ہے۔ ہدایت یاب اور گمراہ سب ان کی نگاہ میں ہے، اور اس میں بھی اس کا حکیم مطلق کی بے پایاں حکمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ یحییٰ بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے، پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے اللہ کے حدود میں سے کسی حد کو روکنے کی سفارش کی تو گویا اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جو جانتے ہوئے کسی باطل امر کے لیے جھگڑے تو وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، یہاں تک کہ اس جھگڑے سے دستہ بردار ہو جائے۔ اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا، یہاں تک کہ اپنے کہی ہوئی بات سے توبہ کر لیں۔ سنن ابی داؤد حدیث 3597۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کوئی منکر دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتا ہو تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث 4340۔